نجم سیٹھی صاحب، وہ مولانا فضل الرحمان نے بات تو کر لی اور پھر لگتا تھا کہ بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی، لیکن دور تلک جانے سے پہلے یو ٹرن لے کر واپس آ گئی. اور مولانا یو ٹرن لینے پہ کیوں مجبور ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید وہ واقعات کو اس طرح سے یاد نہیں کر سکے، غلطی سے سلپ آف ٹنگ ان کے زبان سے یہ نام نکل گیا. اچھا، اس میں ایک اور وجہ یہ بھی بنی کہ نہ صرف یہ کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی طرف سے وضاحتیں آئیں ذرائع کے توسط سے، بلکہ دونوں پارٹیز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی کود پڑیں ریسکیو کرنے کے لیے. سو ان کی جو بھی باتیں تھیں یا ان کا بھی جو بیانیہ تھا اس حوالے سے، سب سے پہلے ہم پیپلز پارٹی کا موقف اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا کہا ہے وہ شامل کریں. مولانا فضل الرحمان اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا تھا. کس کے کہنے پہ نکالا گیا تھا، کس کی فرمائش تھی، وہ تو مولانا صاحب بھی بتا سکتے ہیں. لیکن مولانا صاحب نے بھی ایک دھرنا دیا تھا اور فرمائشی پروگرام پہ واپس اٹھ کے چلے گئے تھے. نہیں بتایا کہ کس کے کہنے پہ وہ اٹھ کے گئے تھے، کس نے گارنٹی دی تھی کہ آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. اس عدم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا. سب کچھ مزے لوٹنے کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اب مولانا صاحب جو ہے اس وقت پولیٹیکلی جو ہے ان کے پاس اس وقت 4 سیٹیں ہیں اور وہ چلے ہوئے کارتوس بن چکے ہیں. سیاست میں وہ اب جو ہے وہ مولانا آ نہیں رہا، مولانا جا رہا ہے. اور اس پہ ملک احمد خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک میٹنگ جس میں سب پوری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے، اس میٹنگ میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشنز دے رہا ہے تو ہمیں اس آرڈیل میں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے اور فوری الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے تو مولانا کا وہاں پر میری موجودگی میں اس بات پر کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہم یہ عدم اعتماد، تو کیونکہ مجھے مولانا کی تکریم بہت ہے. اگر مولانا کے پاس کوئی ایسا ہے کوئی بندہ، کوئی ایک آدمی جو آ کے یہ بتا دے کہ کب ان کو وہ ملے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ٹو مچ کنفیوژن، لیکن جنہوں نے کل آپ کا شو دیکھا ہوگا انہیں کلیئرٹی کل ہی مل گئی ہوگی. آج مولانا کی وضاحت سے پہلے ہی وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بات اصل میں ہوئی کیا تھی، اور آپ نے ریفرنسز بھی دیے تھے. کل کی آپ کی جو پریڈکشن تھی ان ساری باتوں کے حوالے سے وہ شامل کریں گے. جی، جنرل فیض اور جنرل باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کو نکالا جائے، وہ چاہتے تھے کہ پریشر ڈال کے کچھ اپنے کام کروائے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کا ایجنڈا ضرور تھا، جنرل فیض کا ایجنڈا نہیں تھا. مگر نون لیگ کو شاید یہ مولانا کو شاید یہ شک تھا کہ شاید اس پہ جنرل فیض بھی انوالوڈ ہے. اچھا، اس میں تو جو جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں جنرل باجوہ کا بھی نہیں تھا. جنرل باجوہ کا بالکل تھا. جنرل فیض تو جب چلے گئے پشاور ایز کور کمانڈر تو ہی لاسٹ کنٹرول آف آئی ایس آئی. تو مگر باجوہ صاحب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اس کے بعد چلا، اور یہ تو 3 مہینے اس کی تیاری ہوتی رہی، آنا جانا تیاریاں ہوتی رہیں، لوگ ملتے رہے، بناتے رہے، جوڑ توڑ ہوتا رہا. آخری سٹیج ایسی تھی جس کا میں نے اس دن بھی ذکر کیا، میں پھر کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ چاہ رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن اور مل جائے 1 آدھ سال کی، اور عمران خان تیار نہیں تھے. اور یہ بات صحیح ہے جو کہ احمد یار کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ایک میٹنگ کال کی جس کے اندر سب لوگ یہ پہنچے، یہ ڈیورنگ دی ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو وڈرا کر لیں، عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن کرا دوں گا. اب میرا خیال ہے کہ اس وقت 2 ایشوز تھے. ایک تو یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ شک کر رہے تھے کہ یہ عمران خان کو دکھاوا کہ بھئی میں نے تو ان کو پوچھا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں بات، کیونکہ عمران خان اب شک کرنے لگا تھا کہ باجوہ صاحب کو بھی ہاتھ ہے اس نو کانفیڈنس موشن میں جو لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو اس لیے وہ یہ دکھانا بھی چاہ رہے تھے کہ میں نے پوری کوشش کی بلا کے ان کو. مگر میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری کچھ اس میں انفارمیشن بھی ہے، کہ باجوہ صاحب لگے ہوئے تھے یوزنگ ادر سورسز کہ ان کو کہ کیری آن، کیونکہ وہ عمران ان کی بات نہیں مان رہا تھا. تو اس لیے ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو کوشش کی ہے ان کو ہٹانے کی کہ بھی پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑو، بات مان لو. دوسری طرف میرا خیال ہے ان کو اشارے ہو رہے تھے انڈائریکٹلی کہ کیری آن. اور آپ نے دیکھا آخری وقت تک یہ ایشو چلتا رہا کہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آگے لے جانا چاہیے یا نہیں لے جانا چاہیے، اور کوشش جاری رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب تو فلی انوالوڈ تھے. باقی جنرل فیض تو پہلے دن سے خلاف تھے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے، اور اسی لیے اس کی جو پیش قدمی ہوئی یا اس میں رفتار جب آئی تو وہ اس وقت آئی جب جنرل فیض جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے ٹو پشاور. انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن میں بھی یہی کہا ہے کہ میں اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھا جس وقت کی مولانا بات کر رہے ہیں،
لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا، وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف صاحب اکثر اپنی گفتگو میں یہ الزام لگاتے تھے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ بطور کور کمانڈر بلوچستان ان کی حکومت گرانے میں ملوث تھے 2018 سے پہلے کے جو ایونٹس ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب نہیں رہے تھے تو ان کے اختیار میں یہ نہیں تھا، تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اختیار میں کیسے تھا چینج آف گورنمنٹ ان بلوچستان؟ اوکے، یہ تو انسٹیٹیوشنل ایشو ہے، لیٹ می ایکسپلین. اوکے. جنرل کور کمانڈر جو ہے وہ اس قسم کے انیشیٹیوز خود نہیں لیتے، نہ لے سکتے ہیں. یا تو ان کو جی ایچ کیو سے یا آرمی چیف سے آتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ پھر آئی ایس آئی کی مدد لیتے ہیں. تو یہ جی ایچ کیو، آئی ایس آئی اور کور کمانڈر سیم پیج پہ ہوں گے تو پھر یہ آگے جا کے کام بنتا ہے. اچھا. اس لیے جنرل عاصم جو تھے وہ سیم پیج پہ تھے ود اس وقت کے ڈی جی اور اس وقت کے آرمی چیف. تو اس لیے یہ کام ہو گیا. وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے، پالیسی کہیں اور بنی تھی. پالیسی امپلیمنٹیشن اس وقت یہ ان لائن تھے، لیکن بعد میں سپلٹ آ گئی اور سپلٹ وہ اور چیز ہے. اب آپ اس کو آپ کمپیئر کریں ود کہ جنرل فیض ایز کور کمانڈر واز ناٹ پارٹ آف دا پالیسی شفٹ ہو گئی تھی، اسی لیے ان کو شفٹ کر دیا تھا. تو وہ جب ادھر ہو گئے تو ان کے پاس پاور وہ نہیں رہی. اگر تو سچویشن وہی ہوتی جو کہ عاصم کے لیے تھی تو پھر تو بالکل اور بات ہوتی. مگر فیض واز شنٹڈ اینڈ دا نیو ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ جی ایچ کیو وہ اب ایک انہوں نے مل کے کام کیا جو بھی آگے ہوا. سو یہ اس لیے یہ کہنا کہ جی جنرل عاصم جو تھے ان کے پاس پورا پاور تھا ٹو چینج اے گورنمنٹ، تو یہ کیوں نہیں کہ جنرل فیض جو تھے وہ پشاور میں اسکور کمانڈر وہ بھی تو انفلوئنشل ہو سکتے تھے. انہوں نے بیہائنڈ دا سینس کی تھی تھوڑی بہت ادھر ادھر، مگر ان کے اوپر بڑی کڑی نظر تھی اس وقت. جو نئے آئی ایس آئی چیف آگے تھے کہ جنرل فیض کو دیکھنا ہے کہ یہ ادھر ادھر گڑبڑ نہ کرے، بیکاز باجوہ صاحب فل کنٹرول میں تھے. اوکے سر، یعنی اس معاملے میں، اس مدعے میں جنرل فیض از کلیئر، لیکن جنرل باجوہ صاحب محبت کا یقین عمران خان صاحب کو بھی دلا رہے تھے، لیکن دوسری طرف یہ پی ڈی ایم جماعتوں کو بھی پش کر رہے تھے. پی ڈی ایم جماعتیں کسی صورت میں بھی آگے نہ بڑھتی اگر انہیں یہ ایشورنس نہ ہوتی. دیکھیں نا، ایم کیو ایم تو ہمیشہ جو فون کال آتی ہے اس کے اوپر کرتے ہیں. یہ اگر ان کو ایک فون کال آ گئی تھی یا آ جاتی جنرل باجوہ سے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، وہ پیچھے ہٹ جانا تھا. اب ہوا کیا کہ عمران کو کنونس کرنا تھا کہ بھئی میں تیرے ساتھ ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مگر ادھر بھی تو کام چلانا تھا نا کہ پریشر رہے عمران کے اوپر. تو اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ آخری سٹیج پہ یہ جو چوری پرویز الہی کو راستہ جو چینج کیا گیا آخری منٹ پہ ڈیفلیکشن، ہاں تو اس میں مطلب کچھ تو تھا نا اس کے اندر. رائٹ. وہ مونس الہی صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کو کال ایکچولی جنرل باجوہ کی ہی آئی تھی، تو اس سے تصدیق ہوتی ہے آپ کے اس انالیسس کی آبویسلی. تو دی تھنگ از کہ چلیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جنرل باجوہ نے ہاتھ کھینچ لیا. وہ یہ آپ سمجھا یہ میرا پوائنٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. اس وقت ایک چوری پرویز الہی کا ادھر ادھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ہاں، لیکن وہ یقین دلانا تھا کہ میں آپ کے ساتھ. اب یہ مونس الہی یہ کور کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے لیے اوکے کہ جی نہیں وہ تو بالکل ہٹ گئے تھے پیچھے اینڈ سو آن اینڈ سو. ہاں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے محسن ہیں جنرل باجوہ. جنرل باجوہ بڑے محسن رہے ہیں ان کے، اسی لیے تو ایکسٹینشن بھی ملی، اسی لیے 2018 میں لے کے آئے ان کو پی ٹی آئی کو، تو بالکل رہے. مگر ایک سٹیج ایسی آئی تھی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج یہ کسی وقت آپ پوچھیں گے تو پھر کہانی بھی بتا دوں گا، آج مختصر سی بات کر دوں. ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ جنرل باجوہ اور عمران خان کی کافی آپس میں تلخی ہو گئی تھی، اور جنرل باجوہ ایک میٹنگ کے بعد واپس آئے، اور واپس آ کے انہوں نے 3-4 جو ان کے کلوز جنرلز ہیں ان کو کہا میں تھک گیا ہوں، میرے سے یہ نہیں ڈیل ہوتا، میں ریزائن کرنے لگا ہوں. اچھا. تو پھر 4 یا 5 جنرلز، یہ پھر کسی وقت میں آپ کو نام لے کے بتاؤں گا. اچھا، مدعا کیا تھا کس معاملے؟ یہی ڈسٹرسٹ شروع ہو گیا تھا، اور وہ ٹینشن شروع ہو گئی تھی. باجوہ صاحب واز ٹرائنگ ٹو ہینڈل ٹو مینی تھنگس. تو انہوں نے کہا یار میں جانا کر، آپ پہ خصمہ میں جانا کر لیں جو کرنا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ بہت سی گیمز چل رہی تھی نا، اینڈ بلیم آ رہا تھا، ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر وہ ہو رہا تھا. جنرل فیض ادھر کچھ کرنے لگے ہوئے تھے ادھر. تو پھر میں آپ کو بتاؤں وہ ایک ایسی سٹیج تھی کہ جہاں کے 3-4 جنرلز پہنچے اور جناب جنرل باجوہ کے گھر پہنچے، اور وہاں جا کے ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں کرنا، ہم سارے اڑ جائیں گے، آپ نے بیٹھنا ہے یہاں. اور اس میں کچھ ان کے رشتہ دار ایکس جنرلز کا بھی بڑا رول تھا، جنہوں نے ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں کرنا، کوئی ریزگنیشن نہیں دینی. فادر ان لا. چلیں اچھا چلیں. جب آپ نے ذکر کر دیا تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. میں تو صرف تھوڑی سی کلیئرٹی چاہ رہی تھی.